میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط لے کر آیا ہوں۔ یہ بلوچستان میں ایک شہر ہے لسبیلا۔ اگر آپ اس سے خضدار والی سڑک کو یعنی سیدھی اتر کو شمال کو جانے والی سڑک پہ جائیں تو کوئی 20-22 کلومیٹر کے بعد رستہ چھوڑنا پڑتا ہے مغرب کی طرف آپ کو، اور پھر کوئی 8-7 کلومیٹر کا سفر ہے تو کوڈ کانکی نام کی ایک چھوٹی سی ندی آتی ہے۔ وہاں اگر آپ کے پاس عام سی کار ہے جیسی کہ میرے پاس اس زمانے میں ہوا کرتی تھی تو وہ وہاں چھوڑ کے ندی پار کر کے پیدل جانا پڑتا تھا۔ ایک گھاٹی کھلتی ہے، اب ندی کے پار تھوڑا سا ہی آپ جاتے ہیں، کوئی 400-500 گز، تو ایک گھاٹی سی ہے جس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، اور وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف گھاٹی کے غار ہیں، اور وہ غار قدرتی نہیں ہیں، وہ بنائے گئے ہوئے ہیں۔ یہ یہ غار جو ہیں یہ ان میں سامنے ایک برآمدہ ہے اور پیچھے ایک کمرہ ہے، درمیان میں ظاہر ہے دروازہ ہے، اور کئی بار کھڑکی بھی ایک چھوٹی سی ہے، اور دونوں کی پیمائش تقریباً 5 میٹر بائی 5 میٹر کی ہے، یعنی کوئی 16-17 فٹ لمبائی، 16-17 فٹ کی چوڑائی کمرے کی بھی، اور آگے جو برآمدہ ہے اس کی بھی۔ اچھا، یہ جب میں نے پہلی بار 1983 میں دیکھے تو تب یہ اندر جا کے غار کے اندر آپ جا کے دیکھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ چھت بالکل کالی ہوئی ہوئی ہے دھوئیں سے، یعنی لمبے عرصے کے لیے استعمال ہوا، آگیں جلی، کھانے پکے، بہت کچھ ہوا، اور وہ دھواں اوپر لگا، اور لیکن وہاں پہ کسی جیسے آتش دان یا انگیٹھی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ وہ کچھ پتھر وتھر رکھ کے ہی اپنا کام چلاتے ہوں گے۔ اور غار جو تھے وہ یعنی زمین سے لے کے اونچائی تک، یعنی جہاں تک وہ پہاڑی جاتی ہے اس کی اونچائی ہے، وہاں تک غار بالکل بنے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اوپر، اور آپ کو ایک سے دوسرے غار تک جانے کا، حتیٰ کہ اوپر تک جانے کا، آپ کو وہ پگڈنڈی سی بھی نظر آتی تھی۔ اچھا، میں نے جب 1985 میں یہ دیکھے تو میں نے گنے کہ یہ کتنے ہیں، کیونکہ میں ایک کارلس نام کا ایک انڈین نیوی کا افسر تھا، میرا خیال ہے وہ کوئی لیفٹیننٹ کمانڈر قسم کی چیز تھا۔ وہ ایک بار 1838 میں ادھر آیا، اور اس نے پہلی بار ہمیں ان غاروں کا بتایا، اور اس نے ایک داستان بھی سنائی جو میں ابھی آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں۔ تو یہ کارلس نے لکھا کہ جناب یہ 1500 غار ہیں اور مختلف ان کی کیفیت ہے۔ میں نے جو گنے 1983 کے اندر تو یہ صرف کوئی 500-100 رہ گئے ہوئے تھے۔ اب میں دوبارہ گیا کوئی 10 سال پہلے، تو مجھے لگا کہ اب مزید کم ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کوئی انسانی نقصان نہیں ہو رہا، انسان کی طرف سے کوئی نقصان نہیں کیا جا رہا۔ یہ جو پہاڑی ہے یہ کانگلومریٹ کی ہے، یعنی مٹی ہے جس میں بجری بھری ہوئی ہے، بجری پھنسی ہوئی ہے، تو جب بارش کبھی ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ ایروژن بڑی تیز ہے۔ کارلس کے زمانے میں 1500 تھے، 1838 میں جب پہلی بار 1983 میں گیا تو 500 تھے بمشکل، اب مجھے لگتا ہے کہ 100-150 رہ گئے ہیں۔ اچھا، کارلس داستان کیا سناتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہاں پہ ایک بادشاہ تھا جس کی بیٹی تھی بڑی خوبصورت، اس کا نام بدیع الجمال تھا، اور وہ اس کو جو تھے 7 دوست وہ پسند کرتے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، لیکن 7 بھوت پریت بھی کوئی تھے جو کہ بدیع الجمال پہ عاشق ہوئے ہوئے تھے، اور وہ اسے وہاں سے اٹھا کے لے جانا چاہتے تھے۔ تو ایک دن بدیع الجمال جب اپنی عبادت میں تھی تو وہ جو دیو تھے وہ
جو بلائیں تھیں وہ اس کو اٹھانے کے لیے آئیں، تو وہ ساتھ دوست بھی آ گیا، بلائیں بھی ساتھ ہیں اور دوست بھی ساتھ ہیں، تو بڑا مارکا، بڑی گھمسان کر مارکا پڑا، اور بڑی لڑائی کے بعد جو تھے، آخر انسان انسان ہے، وہ بھوت پریت تھے، انہوں نے سب چاروں کو ساتوں کو مار دیا۔ اس دوران میں مصر کا جو شہزادہ تھا سیف الملوک، وہ پتہ نہیں کیسے گھومتا پھرتا آ گیا۔ سیف الملوک کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کہانی بدیع الجمال اور سیف الملوک کی ہے تو مصر کی اوریجنلی، وہاں سے یہ عرب سے ہوتی ہوئی فارس میں آئی، ایران میں، اور پھر کرتے کرتے یہ یہاں بھی پہنچ گئی۔ ہر جگہ پنجاب میں بھی بدیع الجمال اور سیف الملوک کی داستانیں ہیں، یہ بلوچستان میں پہلی بار میں نے سنی تھی جا کے۔ تو وہ سیف الملوک جو یہاں پہنچا تو وہ تو بہت بڑا ہیرو تھا، تو اس نے جناب آ کے یہ جو نا ساتھ کے ساتھ جو بھوت تھے ان کو مار دیا، اور اس نے بدیع الجمال سے شادی کر لی۔ بادشاہ جس کی بیٹی تھی بدیع الجمال، جو اس غاروں کے شہر کا بادشاہ تھا، اس نے بڑی خوشی سے اس کی اپنی بیٹی سے شادی کی اور اس کو اپنے ملک کا یا اپنے شہر کا بادشاہ بنا دیا۔ اچھا، اب کارلس جو انگریز نیول افسر تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہا کہ جی یہ ایک گھر ایسا بھی ہے، یہ سارے گھر ہیں، یعنی ظاہر ہے کمرے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ ایک گھر ایسا بھی ہے کہ جو کٹا ہوا ہے، اور آپ اگر ادھر سے پہاڑی کی اس طرف سے اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پہاڑی کی اس طرف اتر سکتے ہیں، وہ اوپر جا کے پہاڑی باریک ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کا ہے۔ وہ میں جب 10 سال پہلے تقریباً 2010 میں گیا تھا، تو تب میں نے جا کے وہ بھی ڈھونڈ لیا، اور آپ یہ جو ساری تصویریں آپ دیکھتے آئے ہیں یہ ان گھروں کی ہیں۔ یہ جو تصویر ہے جس میں سے آپ کو پیچھے چھوٹا سا آسمان نظر آ رہا ہے، یہ وہ گھر ہے جو کہ کہتے ہیں کہ وہ 7 دوستوں کا تھا جو بدیع الجمال سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، اور پھر یہیں پہ یہی سیف الملوک اور بدیع الجمال اسی گھر کے اندر رہے۔ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس کے 2 کمرے ہیں، اور دونوں طرف برآمدے بھی ہیں، 2 کمرے ہیں، بیچ میں سے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویسے بھی ذرا بڑا ہے۔ تو جو عام روایت ہے وہاں پہ، جو یہ گڈریے جو پھر رہے ہوتے ہیں بھیڑ بکری پالنے والے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ جو بادشاہ کا محل ہے نا، وہ ہے وہ جس میں سے آپ کو پیچھے آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ان کو شہر روغاں کہا کرتے تھے، لیکن یہ نام 1985 میں، تو 1983 میں نے ضرور سنا لوکل لوگوں سے، وہاں کے لوگوں سے، کہ شہر روغاں ہے۔ 2010 میں جب میں گیا تو یہ نام نہیں یاد تھا، لیکن مائی گوندرانی کے غار کہتے تھے انہیں، اور وہاں باہر ایک قبر بھی ہے، اس گھاٹی میں داخل ہونے سے تھوڑا پہلے باہر ایک قبر ہے جس کو کہ مائی گوندرانی کی قبر کہتے ہیں کہ یہ مائی گوندرانی بڑی اللہ لوگ عورت تھی، اور یہ کسی زمانے میں یہاں آئی تو اسے پتہ چلا کہ یہ غار تو اب ویران ہو چکے ہیں، یہاں کوئی نہیں رہتا، یہاں تو بھوت پریت کا بسیرا ہو گیا۔ تو اس نے اپنی جو اس کے پاس روحانی طاقت تھی، اس سے وہ بھوت پریتوں کو یہاں سے نکال دیا، اور جب یہ فوت ہوئی تو اس کی قبر یہاں بن گئی۔ اچھا، اب ان غاروں کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گوندرانی کے غار ہیں یا شہر روغاں ہے، اس کے اوپر آج تک کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ آرکیولوجسٹس نے آ کے، آثار قدیمہ کے جو ماہر ہیں، انہوں نے آ کے یہ نہیں دیکھا کبھی بھی کہ یہ کیا تھا، یہاں پہ کون رہا، بس ایسے ایک عام سی بات کہ جی یہاں بدھسٹ رہتے تھے، یا پتہ نہیں جی یہ تو واقعی جن بھوت ہی رہتے تھے۔ اصل بات ان غاروں کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، اور اب جیسا کہ ایروژن ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 400-500 1983 میں دیکھے تھے، 2010 میں 100-150 رہ گئے تھے، تو وہ ایروژن سے مٹی گھل رہی ہے اور وہ گرتی جا رہی ہے، اور پہاڑ، یہ غار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ
اگر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی فوراً سے پہلے جا کے دیکھ لیں، اور کیا پتہ کہ آپ کو بھی کوئی خزانہ مل جائے، کیونکہ وہ ایک دو بار مجھے کسی نے خزانے کی بھی داستانیں سنائی ہیں کہ یہاں پہ خزانہ بھی دفن ہے. وہ داستانیں بھی بہت ہیں، لیکن یہ غار دلچسپ اس لیے ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی تحقیق ہوئی ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ ابھی تک پتہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اتنے اچھے کمرے بنائے ہوئے تھے کہ کمروں میں آتش دان تو نہیں ہے، لیکن بتی رکھنے کے لیے، کوئی روشنی رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا تاکچہ ضرور ہے. اور باقی یہ جیسا آپ نے دیکھ لیا وہ ہے. تو آج کی ہماری داستان جو تھی وہ شہر روغاں یا مائی گوندرانی کے غاروں کی تھی، جو کہ لسپیلا میں ہے.